معزز صاحبین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بگرتا بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان سکشتہ را کو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں محبتوں کا سلوک پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت عظیم ہے رتبہ تیرا غریب نواز، بہت عظیم ہے رتبہ تیرا غریب نواز، نبی سے ملتا ہے شجرہ تیرا غریب نواز۔ بہت عظیم ہے رتبہ تیرا غریب نواز، نبی سے ملتا ہے شجرہ تیرا غریب نواز۔ تو جس کو تو چاہے حکومت عطا کر دے، جس کو تو چاہے حکومت عطا کر دے، ہے زمین ہند پہ قبضہ تیرا غریب نواز، ہے زمین ہند پہ قبضہ تیرا غریب نواز۔ اور خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک مرتبہ اور نبی آل نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چاند کی آج 4 تاریخ رجب کے مہینے کی 4 تاریخ، آنے والے رویوار یعنی پرسوں 6 تاریخ۔ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ رجب کی 6 تاریخ کو شہنشاہ ہندوستان، آقائے ہندوستان، عطائے رسول حضور سید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف ہوتا ہے۔ آج جمعے کا روز ہے، چاند کی 4 تاریخ ہے، پہلا جمعہ رجب شریف کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ حضرات جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ مولا ہماری حاضری کو، نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات، خالق کائنات نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، دنیا کو پیدا کیا، تمام عالم کو وجود بخشا۔ دنیا کے پہلے انسان، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ انسانوں کی آبادی زمین پر پھیلتی رہی، لوگ زمین میں آباد ہوتے رہے، اپنی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ جب شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا اور اللہ کے بندے وہ انسان بہکاوے میں آنے لگے اور صحیح راستہ چھوڑ کر، اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر غیروں کی بارگاہ میں سر جھکانے لگے، تو خالق کائنات اپنے ان بہکے ہوئے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے، ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا۔ نبی آتے رہے، کوئی نبی کسی خطے کے لیے، کوئی نبی کسی قوم کے لیے، کوئی نبی کسی شہر کے لیے، کوئی نبی کسی علاقے کے لیے۔ انبیاء کرام دنیا میں جلوہ
گر ہوتے رہے، اللہ کے بندوں کو، اپنے اپنے امتیوں کو دین کی تبلیغ کرتے رہے اور سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی، اللہ کے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائی، ظاہری زندگی گزارتے رہے، 40 سال کی عمر شریف ہوئی، رب کا حکم ہوا میرے حبیب اعلان کر دو کہ میں نبی ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، یہ موضوع انشاءاللہ پھر کبھی رہے گا۔ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو نبی اس وقت بنایا تھا جب حضرت آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وقت نبی بنایا جب کسی بھی چیز کا وجود نہیں تھا۔ سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، 40 سال کی عمر شریف ہوئی، حکم ہوا میرے حبیب اعلان کر دو کہ میں نبی ہوں۔ آپ نے اعلان کیا 40 سال کی عمر شریف میں کہ میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی ہوں۔ حضرات مکہ کی سرزمین پر اعلان کیا، دین کی تبلیغ شروع ہو گئی، لوگ مذہب اسلام میں آنا لگے، مذہب اسلام کو قبول کرنے لگے، اپنی جگہ کو چھوڑ کر، اپنی عبادت گاہ کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے لگے۔ سلسلہ تبلیغ جاری رہا۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال کی ہوئی، عمر شریف 63 سال کی ہوئی، رب کا حکم ہوا میرے حبیب اب تمہارا آنے کا وقت ہو گیا۔ حضرات موت ہر جاندار کو چکنی ہے، موت کا ذائقہ چکنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ موت سب کو آتی ہے، انبیاء اکرام کو بھی آتی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے آتی ہے۔ انبیاء اکرام کو موت ایک لمحے کے لیے، بعد موت وہ اسی طریقے سے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں جیسے ہم لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ کی بندگی میں زندگیاں گزارتے ہیں۔ ظاہری زندگی سے جب ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، تشریف لے گئے، حضرات اس کے بعد سلسلہ تبلیغ جاری رہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، صحابہ اکرام دین کی تبلیغ کرتے رہے ملک شام تک۔ حضرات دوسرے ممالک میں دین کی تبلیغ پہنچاتے رہے، لوگ دین میں شامل ہوتے رہے، سلسلہ تبلیغ جاری رہا۔ لیکن حضرات سوال ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام ہر قوم کے لیے ہر دور میں انبیاء اکرام آتے رہے، اللہ کے بندوں کو دین کی تبلیغ کرتے رہے، سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ جب آخری پیغمبر، ساری کائنات کے نبی، ہمارے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے نبی جب دنیا سے تشریف لے گئے، ظاہری عمر سے آپ نے وصال فرمایا، پھر دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آخری نبی بن کر اللہ کے پیغمبر حضرت عبداللہ کے بیٹے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے تھے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، جب کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا، پھر حضرات محترم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ پھر بندوں کو ہدایت کون کرے گا؟ اللہ کے بندوں کو ہدایت کون کرے گا؟ جو بندے راستے سے بھٹک جائیں گے ان کو سیدھے راستے پر کون لائے گا؟ حضرات محترم نسل انسانی نے آواز دی تھی، اے پروردگار عالم تو نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، تیرے بندوں کو ہدایت کون کرے گا؟ تیرے بندے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر جو راستے سے بھٹک جائیں گے ان کو ہدایت کون کرے گا؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ملا، اے میرے بندو تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان نہ ہو، میں اپنے حبیب کی امت کو لغار سے نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے حبیب کی امتیوں کو، میں اپنے بندوں کو تنہا
جن کے صدقے میں ہمیں دین ملا. اور حضرات دنیا کے اندر زمین پر پھیل گئے, اپنے گھر والوں کو چھوڑا. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حضرات محترم 530 ہجری میں خراسان کے علاقے میں پیدا ہوئے. 530 ہجری. حضرات 7 سال کی عمر میں گھر چھوڑا, علم دین سیکھنے کے لیے نکل گئے. علم دین سیکھنا شروع کر دیا. حافظ, قاری, عالم, مفتی, اپنے وقت کے جید عالم کہلاتے تھے. محدث, مفکر, مصنف آپ تھے, بہت بڑے جید عالم, مصنف. آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں حضرات محترم. اور جب علم, دنیاوی علم, دین کا علم سیکھ لیا, بہت بڑے جید عالم بن گئے اور اپنے وقت کے فقیہ بن گئے, اپنے وقت کے محدث بن گئے, اپنے وقت کے مفتی بن گئے. تو حضرات محترم اب روحانیت کے لیے نکل گئے. روحانیت کے لیے نکلے, پیر و مرشد کی تلاش میں نکل گئے. اور حضرات پیر و مرشد کی تلاش, اس کو پیر کی تلاش ہے جو ولی ابن ولی ہے, جو سخی ابن سخی ہے, جس کا باپ بھی ولی, جس کا دادا بھی ولی, جس کے باپ کا باپ بھی ولی, جس کے بیٹے بھی ولی, جس کی والدہ محترمہ ولیہ کاملہ. حضرات محترم ایسا بندہ پیر و مرشد کی تلاش میں نکلا. اور آپ کا شجرہ کیا ہے حضرات محترم؟ شاعر کہتے ہیں بہت بلند ہے, بہت عظیم ہے رتبہ تیرا غریب نواز, بہت عظیم ہے رتبہ تیرا غریب نواز, نبی سے ملتا ہے شجرہ تیرا غریب نواز. آپ کا شجرہ مبارک کیا ہے حضرات محترم؟ آپ والد محترم کی نسبت سے حضرت امام حسین کے سے پشت سے جا کر آپ کا شجرہ ملتا ہے, اور والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کا شجرہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے. اس لیے آپ کو حسینی سید اور حسنی سید بھی کہا جاتا ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے آپ کا شجرہ مبارکہ پڑھتا ہوں. حضرات محترم حضرت مولا علی کے بیٹے حضرت امام حسین, حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر کے بیٹے حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے حضرت علی رضا کے بیٹے حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت عبدالعزیز کے بیٹے حضرت نجم الدین طاہر کے بیٹے حضرت احمد حسین کے بیٹے حضرت کمال الدین کے بیٹے حضرت غیاث الدین کے بیٹے ہند کے راجا, میرے اور آپ کے خواجہ حضور خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. یہ آپ کا شجرہ مبارکہ ہے. آپ خود ولی, پیدائشی ولی, اور وہ ولی کیوں نہ ہو جس کا شجرہ نبی سے ملتا ہو, جو اولاد علی ہو, جو اولاد حسین ہو. اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا, اس کی شان کون بیان کر سکتا ہے حضرات محترم؟ جس کی شان اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بیان کرتا ہے, جن کی عظمتوں کا اعلان اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بیان کرتا ہے, ان کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہے, ان کی رفعتوں کا عالم کیا ہے؟ لیکن حضرات محترم اپنے وقت کا اتنا بڑا جید عالم, اپنے وقت کا اتنا بڑا محدث حضرات محترم پیر و مرشد کی تلاش میں نکل گئے. آپ فرماتے ہیں پیر کی تلاش میں نکلے, گھوم رہے ہیں. کس کی تلاش ہے؟ پیر کی تلاش ہے. حضرات محترم ان لوگوں سے میرا ایک سوال ہے جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے, نمازیں ادا نہیں کرتے, رنگ برنگی کپڑے پہن کر ادھر ادھر کے زیورات پہننے کے بعد میں حضرات محترم جو مرد کو جائز نہیں زمین پر نکل جاتے ہیں, بستی بستی گھومتے ہیں, اور ہمارا مسلمان اتنا اندھ بھگ ہو چکا ہے, اتنا حضرات محترم کھو چکا ہے, اسے پہچان ہی نہیں. ہمارا مسلمان کا ایمان کہاں گیا؟ قرآن تو کہہ
جو حضرات محترم وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے، جو اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتے رہے، اور جو متقی اور پرہیزگار رہے، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرات محترم اللہ نے ولی کن کو فرمایا؟ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے فرامین کے مطابق گزاری۔ حضرات محترم جن کا چلنا بھی رہا تو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق رہا، جن کا کھانا تھا رب کے حکم سے ہوا کرتا ہے، جن کا سونا بھی اپنے نبی کے حکم سے ہوا کرتا ہے، جن کا چلنا، جن کا پھرنا، جن کا اٹھنا، جن کا دیکھنا، جن کا سوچنا ہر وقت حضرات محترم اپنے نبی مکرم کے حکم کے مطابق چلا کرتے ہیں، اپنے نبی مکرم کے حکم کے مطابق جو ہے حضرات محترم سویا کرتے ہیں۔ وہ جب کھاتے ہیں تو اسی لیے کھاتے میرے رب کا حکم ہے، وہ جب چلتے ہیں جب رب کا حکم ہوتا ہے جب چلتے ہیں، وہ جب بولتے ہیں رب کا حکم ہوتا ہے تب بولتے ہیں۔ ایک آج کا ولی ہے جس کو ہم نے پیر مان لیا، نہ نمازوں کا پرواہ، نہ نمازوں کی پرواہ ہے، نہ شریعت مصطفیٰ کی پرواہ ہے حضرات محترم، نہ سنت مصطفیٰ کی پرواہ ہے، اور نکل گئے۔ ہماری قوم آگے آنے لگی، ساتھوں کو چومنے لگی۔ حضرات محترم بستی بستی کسی بھی جگہ پر آن کر اگر کوئی بندہ بیٹھ گیا، رنگ برنگی کپڑے پہن لیے، ہم نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ نہ جانے ان کے جو ہے حضرات محترم علم نہیں ہے، وضو کے فرائض معلوم نہیں، نماز کے شرائط معلوم نہیں، نماز تک نہیں پڑھتے۔ ایسے لوگوں کو ہم نے اللہ کا ولی مان لیا۔ ایک عالم کہتا کہتا چلا جاتا ہے، لیکن قوم پیچھے ہٹنے والی نہیں۔ ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی ایک جگہ، حضرات یہ سنو ہی بات نہیں، وہ بات میں عرض کر رہا ہوں جو میرے ساتھ میں گزری۔ میں ایک جگہ امامت کرتا تھا، فجر کی نماز کے بعد میں ایک صاحب کہنے لگے حضرت میرے ساتھ چلو، آپ کو چائے پلواؤں گا۔ میں نے کہا بھی چائے پینے میں نہیں جا رہا، کہ حضرت ہمارے پیر و مرشد آئے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کرا دوں گا۔ کب آئے؟ 3 دن ہو گئے، 3 دن سے پیر صاحب گھر میں موجود ہیں۔ بستی سے کے اندر مسجد قریب ہے، مسجد میں کبھی آنا نہیں ہوا۔ فجر کی نماز کے بعد میں جب پہنچا تو پیر صاحب بستر میں لیٹے ہوئے تھے، جا کر سلام کیا، اٹھ کر بیٹھے۔ نہ تو داڑھی تھی، کرتے میں تہمد میں تھے، ہرے قدر کا کرتا، گلے میں 4-6 تسبیح، سر پہ ٹوپی بھی نہیں، داڑھی بھی نہیں، تہمد اور کرتے میں بیٹھ گئے۔ سلام کیا، جواب دیا، میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگے بیٹا کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا یوں ہی رہتا ہوں۔ کہا ایک چیز کہوں؟ میں نے کہا کہیے۔ کہا اپنے علم کو سنبھالے رکھنا، دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں سے محبت کرنا، غصے سے دور رہنا، تکبر سے دور رہنا، کبھی گھمنڈ مت کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے، تکبر کرنا اچھا نہیں ہے، گھمنڈ کرنا اچھا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے شریعت جو ہے وہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے دنیا کو چلانے کے لیے، طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے۔ میں نے لگا شریعت کیا ہے؟ کہا دنیا کا نظام ہے۔ میں نے کہا شریعت اس کو کہتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کا قانون ہے، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ سنویدھان کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے ہندوستان کا قانون ہے اس کو سنویدھان کہتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کا قانون ہے اس کو شریعت کہتے ہیں۔ جب میں نے اتنا کہا کہ شریعت کس چیز کا نام ہے، شریعت جو ہے اللہ اس کے رسول کے قانون کا نام ہے، تو کہنے لگے کہ بہت گھمنڈ ہے اپنے علم پر، بہت تکبر ہے۔ میں نے کہا مجھے تکبر نہیں، غصہ آ گیا، ان کو جلال آ گیا۔ میں نے کہا حضرت ابھی تو مجھے آپ سمجھا رہے تھے، ابھی تو آپ مجھے سمجھا رہے تھے کہ غصہ مت کرنا، آپ تو خود عمل نہیں کر رہے۔ میں نے کہا شریعت کیا چیز ہے؟ نماز فرض ہے، ایک وقت کی نماز تو بہت بڑی چیز ہے۔ ایک سنت کو چھوڑنے کے بعد میں بندہ ولی نہیں بن سکتا۔ آج مسلمان کہاں چلا گیا؟ داڑھی کٹانے والا ولی نہیں ہو سکتا، نمازیں چھوڑنے والا ولی نہیں ہو سکتا۔ کتنے بھی مزاروں پر رہ لو حضرات محترم، کسی بھی مزار پر چلے جاؤ، حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جاؤ، رات دن زندگی گزارتے چلے جاؤ، اگر شریعت مصطفیٰ پر عمل نہیں کرو گے تو آپ ولایت تو بہت بڑی چیز ہے، ولایت کے درجے کی کیا ان کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتے۔
قرآن کیا کہتا ہے سمجھو. ہم قرآن کی بات نہیں مانتے, ہم اپنے من کی بات مانتے ہیں. حضرات وہی خواجہ غریب نواز جس کو آج دنیا عطائے رسول ہند الولی کے نام سے مانتی ہے, اور آپ تمام لوگ جانتے اور مانتے ہیں, اور ہر چھٹی شریف کو فاتحہ دلواتے ہو, اجمیر شریف جاتے ہو, اپنا کاروبار چھوڑتے ہو, اپنا کام چھوڑ کر خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہو. جانا بہت اچھا ہے, لیکن فرمان سنو. میرے پیر و مرشد, میرے شہنشاہ ہندوستان کے تاجدار فرماتے ہیں, کسی نے سوال کیا سرکار یہ بتائیے مرید کامل کب ہوتا ہے؟ مرید کامل, پیر کامل کی بات نہیں. کسی نے پوچھا حضور خواجہ غریب نواز سے مرید کامل بندہ کب بنتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں سنو, مرید کامل بندہ تب ہوتا ہے. کب؟ مرید کامل یعنی مرید مکمل مرید بندہ تب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی. حضرات محترم, ہر انسان کے کاندھے پر دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین. ایک فرشتہ نیکی لکھتا ہے, ایک فرشتہ گناہ لکھتا ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو, مرید کامل بندہ تب بنتا ہے کہ اس کی زندگی میں 20 سال ایسے گزر جائیں کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھتا رہے اور گناہ لکھنے والے فرشتوں کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع ہی نہ ملے. اس کو مرید کامل کہتے ہیں. اب بتائیے, حضور خواجہ غریب نواز کو مانتے ہو, ان کی ذات کو مانتے ہو تو ان کی بات کو بھی مانو. فرماتے 20 سال تیری زندگی میں ایسے گزر جائیں کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھتا رہے اور گناہ لکھنے والا جو فرشتہ ہے اس کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملے. معلوم کیا ہوا کہ 20 سال تک تیری زندگی میں تجھ سے کوئی گناہ ہی نہیں ہو سکا. اب تو مرید کامل ہو گیا. اب جب مرید کامل ہو گیا, اب چل اپنے پیر کی فرامین پر عمل کرتا رہے, پیر کی خدمت کرتا رہے. اب تیری منزلیں پیر بننے کی طرف روا ہوں گی. ابھی تو مرید بنا ہے. حضور خواجہ غریب نواز پیر و مرشد کی تلاش میں جب پہنچتے حضرات ملاقات کرتے کرتے جب ایک جگہ پہنچے, ایک مسجد میں پہنچے, ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچے, جا کر سلام کیا. اس اللہ کے ولی نے جواب دیا, کہا آؤ ہندوستان کے بادشاہ آ جاؤ. جب آپ نے اتنا سنا تو کہنے لگے سرکار کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ فرمایا ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں جانتا. وہ کون تھے آپ کے پیر و مرشد؟ حضور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا عالم یہ ہے تو پیر کا عالم کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں جا کر بیٹھا, فرمایا بیٹا بیٹھ جا. میں بیٹھ گیا. کہا 2 رکعت نماز نفل ادا کر. میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی. اس کے بعد میں فرمایا کس مرتبہ درود پاک پڑھ. میں نے کس مرتبہ درود پاک پڑھی. فرمایا سورہ بقرہ پڑھ. میں نے سورہ بقرہ پڑھی اور کہا آسمان کی طرف دیکھ. جب میں نے دیکھا تو مجھے عرش اعظم نظر آ گیا. سبحان اللہ. میرے پیر و مرشد فرماتے نیچے دیکھ. جب میں نے نیچے کو دیکھا تو تحت الثری نظر آ گیا. حضرات محترم, ابھی تو مرید ہونے کے لیے پہنچے ہیں, ابھی تو پہلی ملاقات ہے. آسمان کی طرف دیکھا, عرش اعظم کو دیکھ لیا, زمین کی طرف دیکھا, تحت الثری کو دیکھ لیا. حضرات محترم, آپ فرماتے میرے پیر و مرشد نے فرمایا ایک دن کے لیے یہاں پر مراقبے میں بیٹھ جا, مجاہدہ کر, اللہ کا ذکر کرتا رہے. آپ فرماتے ایک دن اور ایک رات میں اللہ کا ذکر کرتا رہا, اللہ کا ذکر کرتا رہا, ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہا. جب ایک دن اور رات گزر گیا, اس کے بعد میں میرے پیر و مرشد آئے اور میری بارگاہ میں آنے کے بعد فرمایا بیٹا معین الدین حسن 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. میں نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا. اس کے بعد میں پیر و مرشد نے فرمایا اپنا ہاتھ اوپر کیا اور 2 انگلیوں کو اٹھایا اور فرمایا بیٹا معین میری انگلیوں کے بیچ میں دیکھ کیا نظر آتا ہے. آپ فرماتے لوگوں جب میں نے پیر و مرشد کی 2 انگلیوں کے بیچ میں وہ نظر ڈالی, مجھے 18,000 عالم نظر آ گئے. میں نے 18,000 عالموں کو دیکھ لیا. یہ 18,000 عالم کیا ہے؟ 18,000 مخلوقات ہے تو 18,000 عالم ہے, 18,000 دنیا ہے. ہر مخلوق
میں اپنی پیر و مرشد کی بارگاہ میں خدمت میں رہا. اتنا بڑا ولی جو پیدائشی ولی ہو، جو اولاد رسول ہو، اولاد علی ہو، اولاد حسین ہو، اس کی شان کیا ہے؟ لیکن فرماتے ہیں میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں خدمت کرتا رہا. میرے ذہن میں سوال آیا، یا خواجہ عثمان ہارونی، آپ کی بارگاہ میں اتنا بڑا ولی آیا، جو آتے ہی آپ نے فرمایا زمین کی طرف دیکھتے تو سرا کو دیکھ لیا، جس نے نظریں اٹھائیں تو عرش اعظم کو دیکھ لیا، جس نے آپ کی دو انگلیوں کے بیچ میں 18,000 عالم کو دیکھ لیا، پھر 20 سال تک آپ نے خدمت میں کیوں رکھا؟ اس کو روانہ کر دیتے. آپ کی حضرات محترم، میں نے عالم تصور میں، عالم خیال میں جب سوال کیا، مزار پاک سے جواب ملا، ارے نادان، جب کوئی انسان کسی کو تیار کرتا ہے تو جب تک مکمل تیاری نہیں ہوتی اس کو روانہ نہیں کرتا. جب کوئی کسی کو ڈاکٹر بناتا ہے، جب تک پورا مکمل ڈاکٹر نہیں بن جائے اس کو ڈگری نہیں دیتے. جب کسی مدرسے سے عالم بنایا جاتا ہے، جب تک وہ علم کا پورا کورس نہ کر لے اس کو عالم کی ڈگری نہیں ملتی. ارے نادان، اس خواجہ معین کو اس لیے تیار کیا جا رہا تھا کہ ہندوستان کی گلیاں، ہندوستان کے شہر آواز لگا رہے تھے، آئے اللہ کا کوئی ایسا بندہ جو اس دھرتی سے کفر و شرک کو مٹا دے، کفر و شرک کی اندھیریوں کو دور کر دے، ایسا کوئی اجالا لے کر آ جائے. ارے نادان، اس کو ہندوستان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. جب یہ مکمل تیار ہو جائے گا تو ہندوستان کے لیے روانہ کر دیا جائے گا. آپ فرماتے میں 20 سال تک پیر و مرشد کی خدمت کرتا رہا. اور کیسی خدمت فرماتے جب پیر و مرشد کہیں جاتے ان کا سامان سر پر لادتا اور چلتا. آج ہم بھی مرید ہیں، ہم جاتے ہیں تو کاروبار کو کہتے ہیں، ہم جاتے ہیں تو گاڑی کو کہتے ہیں، سرکار یہ گاڑی لی ہے، چند مہینے کے بعد کہ سرکار اب دعا کریے کوئی اور گاڑی لینے کی تمنا ہے، سرکار دعا کریے فلاں کام لینے کی تمنا ہے، کسی کو ٹھیکہ لینے کی تمنا ہے. حضرات، یہ ہماری عقیدتیں ہیں، یہ ہماری تمنائیں ہیں. ان کی تمنا یہ ہوا کرتی تھی، سرکار آپ کی بارگاہ میں آ گیا، بے نمازی تھا، آپ ایسی نظر ڈالیں کہ میں نمازی بن جاؤں، میں گنہگار تھا، ایسی نظر ڈال دیں کہ میں نیک بن جاؤں، پارسا بن جاؤں، اللہ کا متقی بندہ بن جاؤں. حضرات، 20 سال گزارے، لمبی تفسیر ہے. حضرات محترم، ٹائم ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. حضرات، آپ جب ہندوستان کے اندر تشریف لائی، ہندوستان کا عالم کیا تھا؟ کفر و شرک تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا. لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر خدا کی عبادتوں میں مشغول تھے. اپنے ہاتھ سے بناتے اور انہی کو خدا مانتے. آج بھی یہ عالم چل رہا ہے، اس وقت یہی عالم تھا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آپ کے نہ آنے تک ہند میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا. آپ کے نہ آنے تک ہند میں اندھیرا تھا. روشنی گھر گھر میں پھیلی آپ ہی کے آنے سے، روشنی گھر گھر میں پھیلی آپ ہی کے آنے سے. حضرات محترم، آج چاند کی 4 تاریخ ہے. آنے والے رویوار کو انشاءاللہ العزیز اپنی درگاہ حضور سید داور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہر مہینے کی 6 تاریخ کو فاتحہ ہوتی ہے. لیکن اس آنے والی 6 تاریخ کو حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ہے 6 کی فاتحہ بھی ہوگی اور پروگرام بھی ہوگا، تقریری پروگرام عرس منایا جائے گا. آپ تمام ہی حضرات کی بارگاہ میں اپیل ہے، گزارش ہے کہ جیسے آپ لوگ قوالی سننے کے لیے آتے ہیں، قوالیوں میں پہنچتے ہیں، اس سے زیادہ اس موقع پر آئے. حضرات محترم، انشاءاللہ آنے والے جمعے کو اگر میری زندگی باقی ہے تو بات یہاں سے آگے چلے گی کہ قوالی کیا چیز ہے، قوالی کہاں سے چلی، قوالی جائز ہے کہ ناجائز ہے، سلسلہ چشتیہ کہاں سے چلا ہے، سلسلہ چشت کا مالک کون ہے، سلسلہ چشت کہاں سے نکلا ہے، اور سلسلہ چشت میں قوالی جائز ہے کہ ناجائز ہے. انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے تک اگر میری زندگی باقی ہے تو انشاءاللہ العزیز میں بات کو آپ
کہ گوش گزار کروں گا، اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا، جو غلطی ہوئی، خدا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔